السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے سب کے لیے مبارک ہو اور آنے والی عید آپ کے لیے بے انتہا خوشیوں کا باعث ہو۔ پچھلے دنوں بہت سے حلقوں میں یہ ایک بات اور یہ خبر اور ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ آصف علی زرداری سابق صدر پاکستان فوت ہو چکے اور ان کی خبر کی اناؤنسمنٹ 27 رمضان المبارک کو کی جانی تھی۔ اسی حوالے سے بہت سی کانسپیریسی تھیوریز بھی چل رہی تھیں کہ ان کو ایک نیک آدمی دکھانے کے لیے 27 رمضان المبارک میں ان کی موت کی خبر دی جائے گی، اور یہ کہ وہ اصل میں 13 اپریل کو فوت ہو چکے، اور اتنی دیر اس وجہ سے کی گئی کہ ان کو ایک اچھا آدمی ثابت کیا جائے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جو رمضان المبارک میں فوت ہو گیا اس کے اعمال جیسے بھی ہوں وہ جنتی ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بے شک ماہ رمضان بہت بابرکت ہے، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں آتی علماء اور محدثین کے تحت۔ اب اسی حوالے سے بات دوسری بھی کرتے چلیں کہ آصف علی زرداری فوت ہو گئے یا نہ ہوئے، اس کا ثبوت دیجیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طرح محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو بہت زیادہ ان کے اہل و عیال کو تنگ کیا گیا اسی حوالے سے کہ آیا وہ فوت ہو گئیں یا بیمار ہیں، یا جس طرح بہت سارے گھٹیا لوگوں نے یہ بات کی کہ وہ نعوذ باللہ سارے یہ لوگ ڈرامہ کر رہے ہیں اور اپنا اقتدار بچانے اور اپنے پیسے بچانے کے چکر میں یہ لگے ہیں، اور جب محترمہ کلثوم نواز فوت ہو گئیں اپنے آپریشن کے بعد ان کو نہ اٹھایا جا سکا اپنے کومے سے، تو تب سارے کے سارے شریف خاندان پر قہر نازل ہو گیا۔ اب اسی حوالے سے آصف علی زرداری کے بارے میں ان باوثوق ذرائع سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی بیمار ہیں اور آپ کی دعا کے طلبگار ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جیسا مرضی ہو، اگر وہ اپنے لیے دعا کرنے کا کہے یا کسی سے بھی کوئی بات ہو اس کے لیے دعا ضرور کی جائے کہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جو کچھ کیا، کوئی کرپشن کی، اس کا ثبوت اگر ملا یا نہ ملا، ہم جانتے ہیں ان کی ریپوٹیشن کیسی ہے، اور ٹھیک ہے کہ ان سے بہت ساری غلطیاں اور بہت سارا مال انہوں نے جمع بھی کیا۔ اسی حوالے سے یہ بھی بات درست ہے کہ ان پر بہت ساری اور بھی باتوں کا الزام ہے، لیکن ان باتوں کا آج تک ثبوت نہیں مل سکا، جبکہ مالی خورد برد میں ان کا نام کئی دفعہ ثابت ہو چکا۔ لیکن اس کی بنیاد پر ایک جو سوشل میڈیا پر شوشہ مچایا جاتا ہے اور اسی حوالے سے گالم گلوچ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، کیا وہ گالم گلوچ کا سلسلہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے جو جھوٹے وعدے کریں، یو ٹرن کریں؟ ایک اچھی بنی ہوئی گورنمنٹ کو جو صحیح کام کر رہی ہے اس کا تختہ الٹنے کے لیے 2 بار دھرنے اور کیپٹل پر چڑھ دوڑیں، جب دوسرے کوئی اس طرح کے جلوس کریں تو ان کو ماریں، ان کو اجازت نہ دیں کہ یہ غیر آئینی کام ہے، خود غیر آئینی کام پوری زندگی کرتے رہیں، حکومت میں آ کر اول فول بیان دیتے رہیں، غلط فیصلے کرتے رہیں، اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے ایک ادارے کو بہت زیادہ مضبوط ہونے دیا جائے اور ان کے انڈر بہت سارے مالی اسباب آ جائیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر غور کریں گے تو ہمیں بہت ساری غلطیاں ہمیں ہر شخص کے اندر نظر آئیں گی۔ ان غلطیوں پر کوئی پردہ نہیں ڈال سکتا، بے شک جتنی مرضی اچھی میڈیا ٹیم ہو، جتنا مرضی اچھا اس شخص کا امیج بنایا ہو، یاد رکھیے عوام نے یا عام لوگوں نے، ہم ساروں نے کبھی بھی کسی شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے، کبھی اس کا مال نہیں دیکھنا ہوتا کہ وہ کتنا مالدار ہے، کبھی اس کی دینی حیثیت آج کل خاص طور پر عوام نہیں دیکھتے کہ وہ دینی حیثیت میں کتنا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کیونکہ لوگ پھر ڈرامے بھی کرتے ہیں اور تسبیح اور اس طرح کی چیزیں سر پہ ٹوپی اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے لوگ جو الیکشن کے دنوں میں آپ کے ووٹوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ عوام کو صرف اور صرف ایک چیز چاہیے کہ ان کو سکون سے زندہ رہنے کے لیے
ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا سسٹم درکار ہو، جس میں تقریباً پاکستان کا ہر فوجی اور سول حکمران اور اسی حوالے سے بیوروکریسی اور پولیٹیکل انتظامیہ، اسی کے ساتھ ساتھ جوڈیشری بھی بہت حد تک فیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ باتیں اگر کر دی جائیں تو لوگوں کو بری لگتی ہیں، لیکن وہ بات سچ ہوتی ہے۔ ہمیں سچ بات کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے ہم چھپ کے آپس میں بات کریں یا حسین علیہ السلام کی طرح اوپن یہ بات ہم کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔